اللہ 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 یا اللہ۔ 25 سال کی عمر تک آپ کا کوئی معین کام نہیں تھا۔ آپ جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ چند کی رات کے بدلے لوگوں کی بکریاں چلایا کرتے تھے، اور آپ مکہ میں صادق و امین کے نام سے مشہور تھے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ بنت خویلد، کیا نام ہے؟ ہاں، خویلد۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد نے آپ کو اپنا مال دیا، اور یہ مکہ کی بڑی تاجروں میں شمار ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے ہی ان کو طاہرہ اور مطہرہ یعنی پاک عورت کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ پاک عورت۔ طاہرہ اور مطہرہ کا نام ہوتا ہے پاک عورت، ٹھیک ہے؟ آپ کو طاہرہ اور مطہرہ کہا جاتا تھا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دیا کہ آپ یہ میرا مال شام لے جائیں اور اس کی جا کے تجارت کریں، اور آپ نے ساتھ میں اپنا ایک غلام بھیجا جس کا نام تھا میسرہ، میم کے اوپر زبر ہے، اس کا نام تھا میسرہ۔ آپ جب ان کا مال تجارت کے سلسلے میں لے کے گئے شام کی طرف، تو آپ کی ہر وضع قطع پر حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے میسرہ، ان کی نظر تھی۔ جب آپ واپس آئے تو پہلے کی نسبت اس بار مال میں زیادہ برکت آئی، لوگوں نفع زیادہ آیا، اور ساتھ میں جو میسرہ غلام تھا حضرت خدیجہ کا، اس نے آپ کے بتایا کہ یہ جو شخص ہے یہ بہت ہی خوبصورت اخلاق کا ہے، اس کو ڈیل بہت اچھی کرتا ہے، لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور اس کی جو سوچ ہے، اس کی فکر ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی، کیا نام تھا سہیلی کا، کسی کو یاد ہے؟ سہیلی نفیسہ سے بات کی کہ میرا دل ہے کہ میں اس نوجوان سے شادی کر لوں، اور پھر یہ سہیلی نفیسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام لے کے گئی۔ یہ نکاح کا پیغام لے کے گئی، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نکاح کا پیغام لے کے گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے پیغام کو ایکسیپٹ کر لیا، اور پھر حضرت خدیجہ کے گھر میں ہی حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا، اور تقریباً 500 طلائی درہم، یہ اصل میں جو قیمت ہوتی ہے یہ نوٹ نہیں ہوتے، اصل میں قیمت ہوتی ہے دراہم اور دینار، یہ سونا چاندی کے ہوتے ہیں۔ جس ملک میں جتنا زیادہ سونا چاندی ہوتا ہے اس کی اکانومی اتنی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ 500 طلائی درہم یا 20 اونٹ، 20 اونٹ مہر کے عوض آپ کا نکاح ہوا۔ آگے حضرت خدیجہ کے والد سے کچھ ہے باتیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ لکھ لیا سارا؟ اچھا جی، ابھی ہم بات کریں گے حضرت خدیجہ کے والد سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور آپ کے دونوں شوہر فوت ہو گئے، شادی شدہ تھی، اور 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، اور آپ کے شوہر فوت ہو چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور نبی جتنی بھی اولاد ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کن کے پیٹ سے ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11، اور اولاد کن کے پیٹ سے تھی ساری؟ حضرت خدیجہ۔ آپ کے بیٹے ابراہیم کے علاوہ باقی سارے 6 بیٹے حضرت خدیجہ کے پیٹ سے تھے۔ سب سے پہلے جو ابھی دھیان سے سب سے پہلے جو پیدا ہوئے وہ کون تھے؟ قاسم، اور انہی کے نام سے آپ کو بلایا جاتا تھا ہاں، یہ آپ کا لقب تھا، ٹھیک ہے؟ اور سب سے پہلے قاسم، اس کے بعد زینب، اور پھر
رقیہ ایک تو آپ کی 2 بیویاں تھیں نا, ہماری امہات تھیں زینب, اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی کا نام بھی زینب تھا. ٹھیک ہے, 1 2 3, اور تیسرے نمبر پہ پیدا ہوئی حضرت رقیہ, اور اس کے بعد ام کلثوم, پھر حضرت فاطمہ, پھر یہی ہے 4 حضرت عبداللہ. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 3 بیٹے ہو گئے, اور بیٹیاں کتنی ہوگی؟ 1 2 3 4. اب جو بچے تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے. سارے بچے بچپن میں چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے, اور جو آپ کی 4 بیٹیاں, 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں سوائے حضرت فاطمہ کے, سوائے فاطمہ کے سب حیات میں ہی فوت ہو گئے ہیں بیٹے. سوائے فاطمہ کے سب بیٹیاں سب حیات میں انتقال کر گئی. تو اور حضرت فاطمہ آپ کی وصال کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی. ایک واقعہ بس ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ہماری چھٹی ہو جائے گی, کیونکہ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, پھر ہم نبوت پہ پڑھیں گے. اگر آپ گھر بیٹھے اپنے بچوں کو بذریعہ آن لائن قرآن و سنت کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کو بہترین اساتذہ کرام مہیا کریں گے. جزاک اللہ. قربان زمانہ ہے.